हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूँ असद मिर्ज़ा, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमेरिका के उस नए फौजी पैकेज की जो कि वो भारत को देने का इरादा रखता है। लेकिन उस पर आने से पहले हम आपसे गुज़ारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो, वो फौरन आपके इनबॉक्स में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए अब बात करते हैं वॉशिंगटन से आने वाली उन खबरों की, जिनके मुताबिक अमरीकी इंतजामिया हिंदुस्तान के लिए एक नए मिलिट्री पैकेज के बारे में सोच रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द, यानी कि कुछ दिनों में या अगले हफ्ते, अमेरिका इस पैकेज का ऐलान कर सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस पैकेज की तफसीलात क्या हैं। इत्तलात के मुताबिक इस पैकेज की कुल मालियत जो है वो 500 करोड़ डॉलर के करीब है और इसके जरिए अमेरिका चाहता है कि वो हिंदुस्तान को मिलिट्री साजो सामान, जिसमें के फाइटर जेट्स यानी कि जंगी तैयारे, नेवल वॉरशिप्स यानी बहरिया के जहाज और टैंक्स और उसके अलावा गोला बारूद किस तरीके से मुहैया कराए, इसके बारे में अमेरिका इन सब के लिए फिनांसिंग इस पैकेज के तहत करेगा। हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि गुज़िश्ता 4 महीनों से, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कुछ कशीदगी आई है और उसकी वजह ये रही है कि हिंदुस्तान ने खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया है इस मामले पर। अक़वाम मुत्तहिदा में भी हिंदुस्तान ने या तो अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिजोल्यूशंस को अपनी सपोर्ट नहीं दी है या उन वोटिंग प्रोसेस में ही हिस्सा नहीं लिया है, और इसके साथ ही साथ वो इस बात पर भी अड़ा रहा है कि वो रूस से खाम तेल की खरीदारी कम कीमतों पर करता रहेगा। शुरू में अमेरिकी इंतजामिया में हिंदुस्तान के इस रवैये पर और हिंदुस्तान के इस मौक़िफ़ या स्टैंड के ऊपर काफ़ी गर्मी देखी जा रही थी, लेकिन सदर जो बाइडेन ने अपने इंतजामिया को किसी तरीके से समझाया कि हिंदुस्तान की अहमियत इस वक्त इस खित्ते में, यानी कि साउथ एशिया में क्या है, और अमेरिका और मगरबी ममालिक को चीन का सामना करने के लिए हिंदुस्तान की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। इन सब वजूहात की बुनियाद पर अमरीकी रवैये में कुछ नरमी आती नजर आई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी परस्यू करने का पूरा पूरा हक है और वो किसी भी फॉरेन पॉलिसी इशू पर अपना स्टैंड दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ रख सकता है, लेकिन इसका असर हमारे बाहमी ताल्लुकात यानी अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पर नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के पेश नज़र हिंदुस्तान और अमेरिका में सिफारती और हुकूमती दोनों लेवल्स के ऊपर मज़ाकरात और मुख्तलिफ दौरे चलते रहे। गुज़िश्ता महीने यानी अप्रैल में हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह और हिंदुस्तान के वजीर खारजा यानी एस जयशंकर अमेरिका गए थे 2+2 डायलॉग में शिरकत करने के लिए। वहां पर अपने हम मनसबों लॉर्ड ऑस्टिन और एंथोनी ब्लिंकन के साथ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को एक बार फिर अमरीकी हुक्काम ने ह्यूमन राइट्स के मसले पर अपनी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने उसका कोई भी जवाब देने से गुरेज किया और ना ही उसका बुरा माना। साथ ही साथ यहाँ पर यह देखने में भी आ रहा है कि जिस सेंसिटिविटी और सूझबूझ के साथ में अमरीकी इंतजामिया हिंदुस्तान के स्टैंड को मानने के लिए तैयार है, वहीं उससे उसकी इस बात की ज़रूरत भी बहुत नुमाया हो जाती है कि वो हिंदुस्तान में खित्ते को कितनी अहमियत देता है। अभी तक इस पूरे पैकेज की तफसीलात आम नहीं हुई हैं, सिर्फ कयासराइयाँ या स्पेकुलेशन की जा रही है कि इस पैकेज के अंदर क्या कुछ शामिल हो सकता है। अगर ये पैकेज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस कर देता है, तो हिंदुस्तान इजराइल और इजिप्ट के बाद तीसरा वो सबसे बड़ा मुल्क होगा जिसको इतने बड़े पैमाने पर अमरीकी फौजी इमदाद मिल रही हो। मुबस्सरीन की राय है कि इस पूरे पैकेज में अमरीकी इंतजामिया हिंदुस्तान को हथियारों की खरीद, गोला बारूद की सप्लाई और उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी सेक्टर यानी कि साइबर सिक्योरिटी में
اپنی مدد، اپنی اسپیشلٹی اور اپنے یہاں ہونے والی ترقی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہندوستان کے ساتھ شیئر کرنے کی آمادگی ظاہر کر سکتا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی فارن پالیسی یہاں پر کامیاب ہوتی صاف طور پر نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ہندوستان نے روس کی حمایت اس وجہ سے کی تھی کہ گزشتہ 70 سالوں سے ہندوستانی ڈیفنس یا ہندوستانی دفاعی نظام کا ایک بہت بڑا حصہ ہندوستان روس سے خریدتا چلا آیا تھا، اور امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات ٹریڈ کے لیول پر تو بہت اچھے تھے، لیکن ڈیفنس کے لیول کے اوپر وہ بہت زیادہ پازیٹیو یا مثبت نہیں قرار دیے جا سکتے تھے، کیونکہ امریکن مینوفیکچررز کبھی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات ہندوستان سے نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہندوستان فوج کا انحصار روسی ساخت کے فائٹر پلینز، نیول شپس اور دیگر چیزوں کے اوپر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے انڈین ایئر فورس سکھوئی جیٹ طیارے استعمال کرتی ہے اور اس کے علاوہ MI-7 ہیلی کاپٹرز استعمال کرتی ہے۔ انڈین نیوی INS وکرمادتیہ جو ہے، اس کے پاس وہ پہلے ایک رشین فریجیٹ ہوا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں فضائیہ اینٹونو کارگو پلینز کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارا ملٹری ساز و سامان یا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہندوستان روس سے خریدتا تھا۔ اسٹاک ہوم کے اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف پیس ریسرچ انٹرنیشنل یعنی سپری کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہندوستان نے امریکہ سے صرف $4 ارب کا ڈیفنس ساز و سامان خریدا، جبکہ روس سے $25 ارب کا ساز و سامان خریدا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کیا توازن ہے اور ان کے لیولز کا کیا ڈفرینس ہے۔ بھی اس ملٹری پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا تو اس سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات ایک نئے لیول پر پہنچ جائیں گے جو کہ ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر امریکہ جس طریقے سے ہندوستان کو خطے کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے ایک اہم رکن ممالک مان رہا ہے، وہ کوآڈ میں ہندوستان کی شمولیت اور ساتھ ہی ساتھ آسیان ممالک میں ہندوستان کے ممکنہ ڈیفنس رول کی بھی وضاحت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اگلے ماہ کوآڈ کی میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی جاپان اور آسٹریلیا کے حکمرانوں کے ساتھ صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر یعنی کہ اگلے ہفتے ہی اس پیکج کا اعلان امریکی انتظامیہ کی جانب سے کر دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ روس کی جانب سے ہتھیاروں کی سپلائی اور امریکہ کی طرف سے ہتھیاروں کی سپلائی کی کمی کا ہندوستان کس طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ 1 سال میں کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہم میک ان انڈیا پروجیکٹ کو ڈیفنس سیکٹر میں کافی اہمیت دیتے ہیں۔ انڈین ایئر فورس کے ایئر مارشل وبھاس پانڈے، جو کہ انڈین ایئر فورس کے لیے ڈیفنس ساز و سامان کی خریداری کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گزشتہ 1 سال میں ایک بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے کہ جب کورونا وبا کے دوران میں پوری دنیا میں گلوبل سپلائی چینز ٹوٹ گئی تھی، تو اس وقت ہمیں اپنی فوجوں کے لیے گولہ بارود، اسپیئر پارٹس لانے میں بہت دقتیں پیش آ رہی تھیں۔ تو اس کے مد نظر ہندوستان نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس سے اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنی دفاعی ساز و سامان کی ضروریات خود ہندوستان میں پروڈیوس کرنا شروع کرے، اور اس ضمن میں ہندوستانی حکومت اب تک تقریباً 25 کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے، تاکہ ہندوستان ڈیفنس ہتھیاروں کے بنانے، ان کے اسپیئر پارٹس بنانے اور اس کے علاوہ مختلف ساخت کے ساز و سامان کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنانے میں بھی خود مختار ہو جائے اور خود انحصار کرے اپنی طاقت کے اوپر، اور کسی دوسرے ملک کے اوپر وہ ڈیپینڈ نہ رہے ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈین ڈیفنس منسٹری مختلف ایسٹرن یورپین کنٹریز سے بھی رابطے میں ہے، اور وہ یہ چیک کر رہی ہے کہ وہ ایسٹرن یورپین کنٹریز جس میں کہ پولینڈ، چیکوسلواکیا، ہنگری وغیرہ شامل ہیں، وہ ایسے کون سے ہتھیار بنا رہے ہیں جو ہندوستان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر وہی ہتھیار یہ ملک بنا رہے ہیں تو پھر
ہندوستان کو روس کے اوپر اپنا انحصار کم کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ ان ایسٹرن یورپین ممالک سے اپنے ہتھیاروں کی اسپیئر پارٹس کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو ایک دوسری رپورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امریکہ کی پینٹاگون کی ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ماہ سے وہ روس سے حاصل کردہ S-400 میزائل سسٹم پاکستان اور چین کے ساتھ اپنے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر نصب کرنا شروع کر دے گا۔ امریکن ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل اسکاٹ بیریئر نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو ایک رپورٹ میں پچھلے ہفتے کہا ہے کہ پینٹاگن کے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ اگلے ماہ سے ہندوستان ان S-400 میزائلز کو انٹرنیشنل بارڈرز پر نصب کرنا شروع کر دے گا جو کہ اس نے گزشتہ دسمبر میں روس سے حاصل کیے تھے۔ امریکہ نے اس خریداری کے اوپر بھی کوئی زیادہ مزاحمت یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل بیریئر نے سینٹ کو اپنی رپورٹ میں ہندوستانی دفاع کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات مہیا کراتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان اور چین کے تعلقات سن 2020 کے بعد سے خراب ہوتے چلے آ رہے تھے، اس کی وجہ سے ہندوستان کو اپنی دفاع کے بارے میں بہت تشویش تھی اور اسی وجہ سے وہ یہ چاہتا تھا کہ روس سے جدید میزائل سسٹم جلد سے جلد حاصل کیے جا سکیں۔ اب روس نے ہندوستان کو S-400 میزائل سسٹمز بھیجنا شروع کر دیے ہیں اور یہاں پر یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی روس یوکرین لڑائی ختم ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے روس ہندوستان کو S-450 میزائل سسٹمز کی سپلائی بھی شروع کر دے۔ تو ان سب سے ہم آخر میں یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہندوستان نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اس پورے قضیے میں یعنی روس اور یوکرین جنگ کے دوران میں پرسیو کی، اس کے مثبت اثرات نظر آنے لگے ہیں۔ امریکہ نے جہاں پر اپنی ناراضگی تھوڑی بہت ظاہر کی تھی، اس نے اپنی برہمی پوری طریقے سے ظاہر نہیں کی تھی اور کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات سے بھی اتفاق کر رہا ہے کہ ہندوستان کی اپنی دفاعی ضروریات ہیں جسے کہ ہندوستان جہاں سے چاہے پورا کر سکتا ہے، اور اگر امریکہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کو آگے لے جانا چاہتا ہے تو پھر امریکہ کو ہندوستان کے ایک شریک کار یا پارٹنر کے طور پر ایسے کام انجام دینے ہوں گے کہ دونوں ملک ساتھ مل کر خطے کے علاوہ ہندوستان کی سلامتی اور سیکیورٹی کو بھی یقینی بنا سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔